میں آج صبح آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ خدا باپ کا ہم شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں اس خوبصورت اور فتح مند دن کے لیے۔ ہاللیلویا کہ خدا باپ نے آپ کو اور مجھے زندوں کی زمین پہ رکھا اور سلامتی کے ساتھ رکھا ہے۔ ہاللیلویا، کیوں نہ کریں شکر گزاری، کیونکہ یسوع ناصری نے آپ کو اور مجھے یہی سکھایا ہے۔ اور شکر گزاری یہ بھی کریں گے کہ پورا ہفتہ خدا باپ نے ہماری مدد کی، رہنمائی کی، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے خدا باپ نے آپ کو مجھے بچایا چھڑایا ہے۔ اس لیے بچایا چھڑایا ہے جیسے بنی اسرائیل کو خداوند نکال سے لے گیا تھا کہ میرے لوگ آزاد ہو کے، آزاد رہ کے میری بندگی کریں، آمین، میری شکر گزاری کریں۔ ہاں جی، اس لیے بنی اسرائیل سے خدا باپ انہیں نکال کے لے گیا تھا۔ اور اگر آج مسیح کے پیارو آپ میں سے کوئی کسی مصیبت میں ہے، دکھ میں ہے، کسی گھٹن میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو ضرور ہے کہ خدا کا وہ وعدہ یاد کرے جو خدا باپ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جا اور میرے لوگوں کو وہاں سے نکال کے لے آ۔ ہاللیلویا، موسیٰ نے تو صرف خدا کا حکم مانا تھا۔ موسیٰ خدا کا کلام لے کے جاتا تھا اور میسج دیتا تھا، پھر ان سے کہتا تھا کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ تو مسیح کے پیارو، کیا آج آپ میں سے کچھ سن رہے ہیں کہ کیا خدا آپ کو بھی موسیٰ کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے؟ کہ آج اگر کوئی تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، اگر ہم اس کے لیے فائنانس میں کچھ کر سکتے ہیں، یا ہم کسی کو ہاسپٹل لے جا سکتے ہیں، یا کسی کی دکھ تکلیف میں کسی کو کسی قسم کی بھی روحانی جسمانی ہیلپ چاہیے تو ہم ہیلپ کرتے ہیں۔ کیا ہمیں بھی خدا کی آواز کے آگے تابعداری نہیں کرنی؟ ہمیں تابع رہنا ہے، اور خدا باپ جو کلام کرے جب ہمارے ساتھ تو ہم کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں، اور پھر وہ کلام کرے، اور جہاں کہیں وہ جس راہ پہ ہمیں لے کے جائے، جس خاندان میں لے کے جائے، جس زندگی کے پاس لے کے جائے، ہم خدا کی کلام کو لے کے جائیں اور اس کی میٹھی شیریں باتوں کو ان تک پہنچائیں۔ مسیح کے پیارو، ساری مددیں انسان کی دم توڑ دیتی ہیں، لیکن خدا کا کلام ایک ایسا ہے، ہر ایک چیز میں دو دھاری تلوار ہے۔ اگر کوئی بیمار لاچار پریشان ہو تو وہ شفا ملتی ہے، اگر کوئی ایمان میں کمزور ہو تو خدا انہیں ایمان میں اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے موسیٰ کی طرح۔ ہاللیلویا، کیوں نہ سب کے ساتھ مل کے ایک زبور کریں گے اور پھر کلام کی تلاوت کریں گے کہ خدا کا کلام آج مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جدوں تینوں پکارا میں، تو سن سچے آئی دے ربا، جدوں تینوں پکارا میں، تو سن سچے آئی دے ربا، میرا دکھ دور کیتا تو، دعا سن رحم دی فرما، میرا دکھ دور کیتا تو، دعا سن رحم دی فرما، تسی لوگو میری عزت کرو گے خار قدتی کر، تسی لوگو میری عزت کرو گے خار قدتی کر، رکھو گے جھوٹ نو پیارا، چلو گے جھوٹ دی راہ پر، رکھو گے جھوٹ
چلو گے جھوٹ دی راہ پر جدو تینوں پکارا میں تو سن سچے آئی دے ربا یقین جانو یہوہ نے ہے چنیا دین دارانو یقین جانو یہوہ نے ہے چنیا دین دارانو جد سنو میں پکاراں گا سنے گا او پکارانو جد سنو میں پکاراں گا سنے گا او پکارانو جدو پاپ دے ویڑے پر اس تو کمب دے رہنا تے اپنے بسترے اتے دلا وچ سوچ چپ رہنا تے اپنے بسترے اتے دلا وچ سوچ چپ رہنا جدوں تینوں پکاراں میں تو سن سچے آئی دے ربا میرا دکھ دور کیتا تو دعا سن رحم دی فرما آمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ زبور 5 کی ہم چند آیت کی تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اے خداوند میری باتوں پر کان لگا اور میری آہوں پر توجہ کر۔ اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا، آمین کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے۔ آمین تجھے بد کرداروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ خداوند کو خون خواہ اور دغا باز آدمی سے کراہت ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا۔ میں تیرے رب مان کر تیرے مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ اے خداوند میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا اور میرے آگے آگے میری راہ کو صاف کر دے، کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں، ان کا باطن محض شرارت ہے اور ان کا گلا کھلی قبر ہے۔ خدا کے کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ ہاللیلویہ۔ آمین آمین مسیح کے پیارو، خدا کا کلام ہمیں یوں سکھا رہا ہے، ہاں بندہ فریاد کر رہا ہے خدا کے حضور کہ میں تیرے کلام پہ عمل کروں گا، میں خدا تجھے سجدہ کروں گا، میں تیری طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، میں تیری ہیکل کی طرف دوڑوں گا۔ اور مسیح کے پیارو، آج تو سبت کا دن ہے، آج ہم سب جو ہیکل کی طرف دوڑیں گے، خدا کی بارگاہ کی طرف دوڑیں گے اور اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائیں گے جہاں آج روح زمین پہ خدا اپنے کلام کو نازل فرمائے گا۔ ہاللیلویہ۔
خدا کلام کو نازل فرماتا ہے، خدا اپنے خادموں کا منہ بن کے کلام نازل فرماتا ہے، لیکن مسیح کے پیاروں کیا ہم اسے کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں تو ان سے چھڑا جن کے منہ میں سچائی نہیں، خداوند ہمیں ان سے چھڑا جو شرارت کرتے ہیں، خداوند تو ہمارے دشمنوں کے مقابلہ تو کر، خداوند ان کے منہ ایسے ہیں جیسے کھلی ہوئی قبریں ہیں۔ کیا ہم اسے کہتے ہیں؟ ان ساری باتوں کہنے سے پہلے ہمیں اپنی روح بدن جان اس کے تابع کرنی ہے، اور اپنے اس دل کو صاف کرنا ہے، اور اپنی سوچوں کو پازیٹیو کرنا ہے اور پاک کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوچوں میں خود ہی شرارتیں کرتے جائیں، خود ہی بدیاں کرتے جائیں، اور ہمارے دل میں جسمانی خواہشیں پلتی ہوں، تو ہم جا کے اس کے سجدے میں جا کے خداوند ہمارا فلانا دشمن ہے، ہمارا فلانا ایسا ہے، فلانا اس کے ساتھ ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسی نظروں کو وہ پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ آپ کی ان باتوں کو سنے گا، کیونکہ خدا کے لیے لکھا ہے کہ خداوندوں کا خدا وہ پورے انصاف کا خدا ہے۔ یسوع ناصری نے ہمیں بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے کہ باپ کو جو بھی پکارے گا وہ اس کی سن لے گا۔ جب میں یا آپ ہم اپنی نظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے راست باز ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہیں، اپنی آنکھوں میں ہی جو راست باز بنتا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں خدا باپ کے سامنے، لیکن جب ہم جا کے اس کے حضور میں اپنی قصور مان لیتے ہیں، اپنی غلطیاں مان لیتے ہیں، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دیکھ خدا کیا فرماتا ہے، دیکھ میں تجھے معاف کروں گا بلکہ سرفراز کروں گا۔ پہلے ہم نے اپنا اقرار کرنا ہے، اپنے قصوروں کا اقرار کرنا ہے، اور پھر خدا ہمیں معاف بھی کرے گا، سرفراز بھی کرے گا، اور ہماری بیماری سے بھی چھٹکارا دے گا، ہمیں دشمنوں سے بھی چھٹکارا دے گا، ہمیں فائنینس کی اگر پرابلم چل رہی اس سے بھی ہمیں بار بار میری روح میں یہ چیز آ رہی ہے کہ فائنینس کے لیے بہت سارے خاندانوں کے اندر مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ خدا آج آپ کو چھٹکارا دے گا، لیکن آپ خدا کی حضوری میں جائیں، اپنے قصور مانیں، اپنی غلطیاں مانیں، تو خداوند آپ کو چھٹکارا دے گا۔ مسیح کے پیاروں، کئی جانیں ایسی ہیں جو سر سفیدوں کے بزرگ ہیں، ان سے اب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، پہلے آپ اقرار کریں، تو وہ کہتے ہیں لو جی ہم نے کہڑا گناہ کیتا ہے، اسی کہڑا گناہ کیتا ہے، بپتسمہ تسی لے لیتا ہے کہڑے زمانے دا، اسی کہڑا قصور کیتا ہے۔ اور زندگی ان کی کہاں جادوگروں کے ساتھ گزر رہی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا سب کچھ ان کا جادوگروں کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں اسی کہڑا گناہ کرنے ہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع ناصری کے پاس جو بھی آیا اس نے پہلے اقرار کیا ہے، اور خداوند یسوع نے ان کی زندگی میں کام کیا ہے۔ جب ہم اقرار نہیں کریں گے تو ہم خدا باپ سے کہیں گے کہ تو ہماری زندگی میں یہ کر دے وہ کر دے، نہیں، ہمیں اقرار کی بہت ضرورت ہے۔ ہم اقرار کریں گے اور ان گناہوں سے مڑیں گے جو خدا کی نظر میں برے ہیں، ہم نے وہ گناہ نہیں کرنے۔ تو آج کا دن، سبت کا دن، آج کے آپ کے لیے کامیابی کا، سرفرازی کا اور خوشیوں کا دن ہو۔ وہ خوشیاں جب آپ اقرار کریں گے، اور آپ دیکھیے گا، آپ اقرار کریں خدا کی حضوری میں جا کے، خدا آپ کو دیکھنا کہ خوشیوں سے بھر مسیح کے پیارو آپ دیکھیے گا، آپ اقرار کریں ضرور۔ دیکھیں ہم جانے ہی انجانے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، کوئی بھی نیکوکار نہیں۔ زبور میں لکھا ہے کہ خدا باپ نے روح زمین پہ نگاہ کی اور دیکھا کہ کوئی نیکوکار ہے، لکھا ہے کہ کوئی بھی نیکوکار نہیں، ایک بھی نیکوکار نہیں۔ تو مسیح کے پیارو ہم نیکوکار تو نہیں، لیکن ہم خداوند کے حضور میں جا کے اقرار کر کے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم اپنے قصور مانیں گے تو خدا ہمیں معاف کرے گا، ہم قصور مانیں گے تو وہ ہمیں سرفراز کرے گا، ہم قصور مانیں گے تو جو بھی ہماری زندگی میں تکلیفیں چل رہی ہیں خدا باپ ان کو ہماری زندگیوں سے دور کرے گا، اور وہ کر سکتا ہے، وہ قدرت سے بھرا وہ خدا ہے۔ لیکن شرط پہلی یہی ہے کلام کی، کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اقرار کرنا ہے۔ ضرور ہے کہ آج ہم اب خدا کی حضوری میں جائیں، ہم خاموشی کے ساتھ ہم بلند آواز میں اقرار کریں، خدا سے معافی مانگے۔ دیکھیے گا آج جب آپ واپس ہیکل سے اپنے گھروں میں آئیں گے، ایک آپ کی زندگی میں ایک نئی چمک آئے گی، ایک نئی خوشی اور اطمینان آپ کی زندگیوں میں آئے گا۔ اور آج خدا روح زمین پہ
اپنے خادموں کے وسیلے سے بھی کلام کرے گا. جو جانے اقرار کرے گی ان کے لیے خدا کلام کرے ہی کرے گا. ہاللیلویا. ہم دعا کرتے ہیں سب خادموں کے لیے. ہاللیلویا. خداوند آسمانی باپ میں تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید کرتی اس خوبصورت اور فتح مند سبت کے دن کے لیے باپ تیری شکر گزاری کرتی ہوں باپ کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پہ سلامتی کے ساتھ رکھا باپ. ان ساری نعمتوں کے لیے جو تو نے دی ہیں شکر گزاری کرتی ہوں. اے باپ ہمیں ہمارے دن گننا سکھا. ہمیں سکھا کہ ہم خدا ہر روز تیری حضوری میں جب آئیں تو ہم اپنے ان قصوروں کا اقرار کریں تاکہ خدا تو ہمیں معاف کرے بلکہ سرفراز کرے. ہاللیلویا. یسوع المسیح کے نام میں روح زمین پہ جتنے تیرے خادم ہیں جنہوں نے بائبل اٹھائی ہے جو انجیل کی منادی کرنے کو ہے خدا یسوع کے نام میں تو اپنے کلام کے مطابق خدا یسوع کے نام میں انہیں آقا شلہ بنا کے استعمال کری. آج ان کے منہ میں خداوند تو تایا ہوا اپنا زندہ کلام ڈالی خداوند. اور جتنی جانیں آج تیری حضوری میں آ کے خداوند خدا یسوع کے نام میں اقرار کریں خداوند ضرور انہیں چھو کے آج تو برکت دی. ضرور خوشیوں سے بھری خداوند ان کی زندگیوں میں خداوند ہر ایک پریشانی ان کی زندگیوں کو آج چھوڑ دے دم توڑ دے خداوند. ان کا اقرار آج میرے مالک میرے خدا تجھے پسند آئے یسوع کے نام میں. خدا ہم باتوں ہی باتوں بھی خطا کرتے ہیں یسوع المسیح کے نام میں. جو جانے اقرار کریں جو زبانیں تیرے اقرار کریں مالک تیرے حضوری میں اپنے قصوروں کا آج تو نے خداوند سر بلند کری. ہاللیلویا. اطمینان خوشی اور امن ان کی زندگیوں میں آ کے ٹھہر جائے خداوند یسوع کے نام میں. خداوند تیرا کلام ان کی زندگیوں میں آ کے ٹھہر جائے خداوند. تیرا زندہ کلام جو تو خادموں کے وسیلے کرے ہر ایک دل پہ چھوڑ کرے ہر ایک جان کے اوپر تیرا پاک روح آ کے ٹھہر جائے خداوند. تیرا پاک روح ان کی رہنمائی کرے تیرا پاک روح ان کی مدد کرے. ہاللیلویا. تیرا شکر تیری تعریف ہو مسیح یسوع کے نام میں. جتنی جانیں دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں ان سب کو توفیق دیں کہ ہر ایک جان تیرا اقرار کرے کہ میرا یسوع ناصری ہی مکتی داتا ہے پالن ہار ہے اور سب کچھ کرنے میں قادر ہے اور وہ ناممکنات کا خدا ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں. وہ وعدوں کا سچا خدا ہمارے ساتھ ہے مسیح یسوع کے نام میں. آمین آمین آمین. آمین. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ.